اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مجھے پہچانتا ہے؟ مجھے کوئی پہچانتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی نہیں پہچانتا تو بس سن لو، میں ابو ذر ہوں، مجھے پہچان لو۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھنے لگا ہوں کہ پہلے متوجہ کیا ہے، پہلے تنبیہ کی ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کے لیے ہے کہ کہیں یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع نہ کر دینا، بلکہ اپنے پلے باندھ کر جانا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو میں نے خود سنا ہے، جو میں نے خود اپنے کانوں سے فانا ابو ذر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اور من رکبہا نجا، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ میں پہلے اس واقعے کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں، پھر آپ کو یہ واقعہ اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ واقعہ نوح کیا ہے، سفینہ نوح کیا ہے، کشتی نوح کا مسئلہ واقعہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو پیچھے رہا وہ فنا اور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو تیار کی اس میں جانور بھی تھے، اس میں جناب جی انسان بھی تھے، چرند پرند سب کچھ حیوانات جو اس وقت کے موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، جانور بھی، حیوانات کی جتنی بھی اقسام تھی جو اس وقت موجود تھی سب اس میں سوار ہو گئی، لیکن ایک شخص اس میں سوار نہ ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کا کیا تھا؟ سگا بیٹا اس کشتی میں سوار نہ ہوا۔ اور پھر مسئلہ یہ بنا، پھر حالت یہ ہوئی کہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور جو کشتی میں سوار نہ ہوئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ بڑا قابل غور ہے، بڑے نقطے کی بات ہے، بڑے عقیدے کی بات ہے کہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اس کو وہ نسب نہ بچا سکا کہ نبی کا وہ بیٹا ہے، لیکن وہ کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ وجہ کیا بنی کہ اللہ کے پیاروں سے تعلق توڑ دیا۔ اللہ کے پیاروں سے کیا توڑ دیا؟ تعلق توڑ دیا، اور تعلق توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ ہمیں سبق دے دیا کہ یہ کوئی نہ کہے میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، میں جناب جی میں فلاں عہدے پر ہوں تو مجھے یہ عہدے یہ نسب بچا لیں گے۔ نسب کچھ بھی نہیں بچائے گا، ہاں بچائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا تعلق بچائے گا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا تعلق بچائے گا۔ اگر اللہ کے پیاروں سے تعلق توڑ دیا تو سمجھ جانا کہ پھر تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اور اسی لیے اسی واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو کشتی میں سوار ہو جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
تو جو میری اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو تعلق توڑے گا وہ من غرق وہ غرق ہو جائے گا۔ آج ہم اہل بیت اطہار سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ہم اللہ کے پیاروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو کرے گا۔